اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، اچھی طریقے سے ذہن کے اندر ان چیزوں کو محفوظ کر لو، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھیں اب بہت ساروں کو دیکھا دیکھی لوگ فحاشی کی طرف بڑھ رہے ہیں، فلاں نے شادی میں یہ بے حیائی کی، ہمارے یہاں بھی یہ بے حیائی ہونی چاہیے، پھر وہ بے حیائی پھیلتی چلی جاتی ہے، جس کے سبب سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلی یا جس نے بے حیائی کو پھیلائی اس کا انجام بھی قرآن میں بیان کر دیا گیا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانے سے محبت کرتے ہیں ایمان والوں میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت والا عذاب ہے۔ اے خواتین اسلام، اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لو کہ زنا بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، اس سے بچنا ہر ایک مرد و عورت کے لیے ضروری ہے، اور یہ نہ سمجھا جائے کہ زنا جیسی بدکاری اور برے کام کے اندر غربا شریک ہیں یا غریب لوگ اس میں انوالو ہیں۔ اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ خوشحال ہیں سیریل دیکھ کر، گندگی دیکھ کر، اب بے غیرت مرد اپنی بیویوں کو دوستوں کے حوالے کرتے ہیں اور اس طریقے سے زنا کو پروموٹ کرتے ہیں، اور حالات یہ بن چکے ہیں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے پاکیزہ زندگی گزارنے کا جذبہ جیسے ختم ہو چکا ہے، اور دنیا شاید یہ سوچ رہی ہے کہ عیش کی زندگی گزار لیں۔ سن لو، کان کھول کر کے سن لو، یہ چند دنوں کی زندگی کو اگر گناہوں کے اندر گزارے تو اس کا انجام بہت سخت ترین ہوگا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اور لوگ اس میں کثرت سے مبتلا ہو جائیں تو وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار لیتے ہیں، یعنی زنا کرنے والا خود اور زنا کرنے والی خود اللہ کے عذاب کو گویا کہ دعوت دے رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زنا کی وجہ سے اللہ دعاؤں کو قبول بھی نہیں فرماتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا زنا ایمان کے منافی ہے، یعنی زنا کرنے والا جب زنا کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کے سینے سے ایمان نکل جایا کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ اب سب سے سخت ترین زنا کرنے والے کی سزائیں اسے سنیں اور اللہ عز و جل سے پناہ مانگیں۔ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جہنمیوں کے مختلف مناظر دیکھنے کا تذکرہ کیا، ان میں سے منظر ایک یہ بھی تھا، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مناظر دیکھتے 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 سرکار فرماتے ہیں ہم ایک ایسے سوراخ تک پہنچے جو تنور کی طرح، آپ تنور سمجھتے ہوں گے، یہ تنور کی جو روٹی بنتی ہے نا، تو وہاں جو تنور کے اندر وہ کیا جاتا ہے، اندر سے بہت گہرا ہوتا ہے اور باہر سے سوراخ ہوتا ہے، اندر روٹیاں ڈالی جاتی ہیں اور پھر اس میں سے نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ایک ایسے سوراخ تک پہنچے جو تنور کی طرح تھا، جس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نچلا حصہ کشادہ تھا۔ تو ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، اوپر کا حصہ تنگ ہوتا ہے اور اندر کا حصہ کشادہ ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے نیچے آگ سلگ رہی تھی، جب آگ کی لپیٹ قریب ہوتی یعنی بھڑکتی تو وہ لوگ جو اس سوراخ کے اندر تھے وہ سوراخ کے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ بجھ جاتی تو دوبارہ پھر اس میں لوٹ جاتے، اور اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ ہے عذاب برداشت کرنے کی طاقت؟ بہت بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور زنا کو بالکل کامن کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں اس بدکاری کی سزا برداشت کرنا نہ کسی مرد کے بس میں ہے نہ کسی عورت کے بس میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں فحاشی اس قدر ظاہر ہو جائے کہ لوگ کھلم کھلا بے حیائی کرنے لگیں تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھیں۔ اب یہاں میں ایک تھوڑا سا رک کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بے حیائی کھلم کھلا نہیں ہو گئی؟ اب تو کہیں شادی میں جانے کا من ہی نہیں ہوتا۔ کیسی بے حیائی! پہلے تو ایسا تھا کہ شوہر ہی شب زفاف اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا، اور اب تو حال یہ ہے
کہ ساری کائنات پہلے دیکھ لیتی ہے. لڑکا اور لڑکی دونوں اسٹیج پر ہوتے ہیں. ہر لڑکا اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے. نہ شوہر کو غیرت ہے اور نہ بیوی کو غیرت ہے. العیاذ باللہ. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو اس بے حیائی اور کھلم کھلا اس بے حیائی کے جرم کے سلسلے میں؟ کیا وہاں عورت نقاب میں بیٹھی ہوتی ہے؟ کیا وہاں عورت پردے میں بیٹھی ہوتی ہے؟ کیا وہاں عورت برقعے میں بیٹھی ہوتی ہے؟ ایسا لباس جو شوہر کے لیے وہ پہنی ہوتی ہے وہ لباس پہن کر وہاں بیٹھی ہوتی ہے. شوہر کی بھی غیرت مر جاتی ہے اور عورت کی بھی غیرت مر جاتی ہے اور بے حیائی کے منظر کھلم کھلا ہو رہے ہیں. اب یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی نکاح کے بعد. نکاح سے پہلے دیکھیے العیاذ باللہ وہ بے حیائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آج کے دور کا تقاضا ہے. نہیں، ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ طبیعت کی غلام نہ بنے، مصطفیٰ پیارے کی کنیز بن کر زندگی گزارے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. مرگی فٹ جس کو کہتے ہیں نا، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے فٹ کی بیماری ہے، مرگی کی. سرکار اس کے لیے دعا فرمائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر تو تیرے لیے بہتر ہے. اس نے کہا حضور آپ فرماتے ہیں تو میں صبر کروں گی، لیکن توجہ سے سنیں. وہ خاتون کہتی ہے کہ حضور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں ہوش میں نہیں رہتی، مجھے پتہ نہیں ہوتا میری کیا حالت ہے. بس اتنی سی دعا کر دیں کہ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، میرا سطر نہ کھلے. سرکار بس یہ دعا کر دیجئے، اس لیے کہ اس وقت میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. سرکار نے دعا بھی فرمائی اور جب وہ نکلنے لگی اور جانے لگی سرکار کے پاس سے تو حضور نے فرمایا جس کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہے وہ اس عورت کو دیکھ لے. ذرا سوچو، بیماری میں بھی بے پردگی پسند نہیں. اور آج میں کیا بتاؤں کیا وجہ ہے کہ نیک بچے جنم نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ باکردار بچے جنم نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ معاشرے میں عزت سر بلند کرنے والے بچے جنم نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ جب ماں کی گود ہی بگڑ جائے تو پھر بچوں کی زندگی اچھی نہیں ہوا کرتی. یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اے خواتین اسلام، یہ بات بہت پتے کی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے. تھوڑی سی دولت آئی، کام والی کو رکھ لیا گیا. پیدا ہوا بچہ، اب ماں اسے نہلاتی نہیں، کام والی نہلا رہی ہے. کام والی اسے دودھ پلا رہی ہے، کام والی اسے بڑا کر رہی ہے، کام والی اسے کھلا رہی ہے، کام والی اسے اسکول لے جا رہی ہے، کام والی شاپنگ کے وقت اسے سنبھال رہی ہے. میں پوچھتا ہوں اس بچے کو ماں کا پیار ملے گا کب؟ کیا خالی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم ماں ہیں اور اسے اپنی ممتا نہیں دینی، اپنا پیار نہیں دینا؟ جب اس کی بنیادی ضرورت پیار کی، ماں کی گود سے پوری نہیں ہوتی تو پھر یہی بچہ پیار تلاش کرنے بھٹکتا رہتا ہے. اے خدا کی بندیوں، خیال کرو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، کب موت آئے گی پتہ نہیں، اور قبر و حشر کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ عز و جل سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائے. بہت سارے ارشادات ہیں جس کے حوالے سے میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے گھڑی پر جب نظر کی تو محسوس ہوا کہ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں مزید اس پر کچھ گفتگو کر سکوں اور آپ کو کچھ باتیں پہنچا سکوں. اس لیے کہ دور دراز سے آپ آئی ہیں اور آپ کو پھر پلٹ کر اپنے گھر تک پہنچنا ہے. لیکن میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں، یہ ایک ہوم ورک کے طور پر سمجھیں، فقیر کی نصیحت کے طور پر سمجھیں اور اسے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں. اللہ اکبر. پہلی چیز، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ. ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور باطن میں بھی اللہ سے ڈرو. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈریں اور تنہائی میں گناہوں کا پہاڑ کھڑا کریں. اللہ سے ڈرو اور اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کرو. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے اور اللہ کے ذکر کے ذریعے. اور گناہوں سے بچ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. اللہ عز و جل سے ڈرو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور توبہ استغفار کرو. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انسانوں سے زیادہ محبت کرو، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. اس محبت کو کیسے اپنے دل میں پیدا کیا جائے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، کثرت سے درود شریف پڑھو. اور خاص طور پر جو مرد و عورت روزانہ 13 مرتبہ درود تاج پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو سرکار کی محبت سے لبریز کر دے گا. بہت ساری بہنیں دلائل الخیرات شریف کا ورد کرتی ہیں اور اپنے محرموں کے ذریعے
یا کسی طریقے سے ہم تک اطلاع بھجواتی ہیں کہ حضرت اجازت ہو تو ہم دلائل الخیرات شریف کا ورد کریں، میں ساری مومنہ عورت کو دلائل الخیرات شریف کے ورد کی اجازت دیتا ہوں۔ حضور کی محبت کے لیے یہ بھی بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے۔ تیسری چیز، کسی کو حقیر نہ جانو۔ اگر تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس خوبصورتی ہے، تمہارے پاس مرتبہ ہے، مرتبے سے مراد تم ساس ہو، مرتبے سے مراد اللہ نے تم کو سوسائٹی کے اندر بڑا مقام دیا ہے، تو کسی کو حقیر نہ جانو، ہر کمزور کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے تمہیں مال بھی دیا، حسن بھی دیا، مرتبہ بھی دیا، گھر بھی اچھا دیا، لباس بھی اچھے دیے اور زیورات بھی اچھے دیے، تو کسی غریب کو معمولی کپڑوں میں دیکھ کر اسے حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے، تو حقیر نہ جانو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے بندوں میں یا اس کی بندیوں میں کسی کو حقیر سمجھا جائے۔ چوتھی چیز، اپنے شوہروں سے وفاداری کرو، شوہروں سے وفاداری کرو۔ یاد رکھو، اگر کسی نے شوہر سے بے وفائی کی، اس کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد۔ پانچویں چیز، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا بھی کریں اور اپنی اولاد کو سکھائیں، اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہیں۔ چھٹی چیز، تربیت اولاد میں کوتاہی نہ کریں، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے وقت نکالیں، دیکھیں کہ آپ کا بچہ کوئی گناہ میں گرفتار تو نہیں، اس کی عادتیں تو خراب نہیں، اس کے اخلاق تو خراب نہیں ہیں، وہ بے نمازی تو نہیں ہے، اس کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ ملتا کس سے ہے، اس کی سنگت کیسوں کے ساتھ ہے، اس کی سوچ کس قسم کی ہے، اس کے بارے میں پوری توجہ دیں اور تربیت اولاد میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ آپ کہیں گے ابھی آج کے دور میں کہاں یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، تو سن لو، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ رسول اعظم کا ارشاد گرامی ہے، ہر ایک سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کے اندر کتنی محنت و مشقت کی، اگر نہیں کیے ہو تو اگر کوتاہی برتی تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور آخری بات، خود بھی اور گھر والوں کو بھی دینی دنیاوی علم کے ساتھ اخلاق کے زیور سے آراستہ کریں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والیو، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزو، بس آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تمہیں کسی سیریل میں جا کر کے دیکھ کر کسی سے اپنی لائف گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہیروئن کی لائف دیکھ کر اس کی طرح لائف گزارنے کا طریقہ سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم پڑھو خاتون جنت کی حیات طیبہ اور ان کی سیرت پر چلو۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں سیدۃ النساء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اگر ان کے نقش قدم پر چلو گی تو تم بھی جنت کے مسافر بن جاؤ گی۔ آج ہمارا مزاج بدل چکا، خاتون جنت کے طریقے پر چلنے کی بجائے ہیروئن کے طریقے پر چلنے کا شوق، ہیروئن کے نقش قدم پر چلنے کے شوق نے تباہ کر دیا۔ کیا یہ سچ نہیں؟ کل تک جو گھر سکون کا گہوارہ تھا آج جہنم بن چکا ہے۔ کل تک جن گھروں کے اندر اطمینان اور سکون کی بارشیں ہوتی تھیں، آج ان گھروں کے اندر ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ العیاذ باللہ، بہت ساری عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اور نہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ بس اتنا کہوں گا، چند دنوں کی زندگی کو اتنی برباد نہ کرو کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے۔ اپنی چند روزہ زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول کے سانچے میں ڈھال دو تاکہ آخرت کی لمبی زندگی اطمینان سے گزار سکیں۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بچیوں کو، خواتین اسلام کو صالحات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے وجود کو بے حیائی سے، زنا سے، بد کرداری سے بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی خاص کرم کی نظر فرمائے۔